بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری نشست آخری وقت کے امام دوم حضرت محمد کے بیٹے ابراہیم، جن کا سلسلہ عثمانیہ قبطیہ سے جا ملتا ہے، ان کے بیٹے ہیں، اور حضرت محمد کی اپنی اولاد ہیں، ان کے غلام ہیں۔ ان کا آنا ہوا ہے مکہ میں اونٹ کے ذریعے، اور وہ بھی پہلے رمضان المبارک کو۔ آج سے گزشتہ 10 سال پہلے جو رمضان المبارک گزرا ہے اس میں آئے ہیں۔ یہ امام دوم ہیں، اور یہ مکہ میں آئے، اور پھر ان کا جو پڑاؤ ہے وہ مدینہ رہا ہے، جو حجرہ عائشہ صدیقہ کا۔ یہ وہاں پہ رہے ہیں۔ اس کے بعد وہاں پہ ان کا بہت سے لوگوں سے ملنا ملانا ہوا ہے۔ اس کے بعد ایک خاص قسم کا وقت ہے جس میں لوگوں کا مارے جانا ہے۔ جن لوگوں نے کوئی غلط کلمات کہے، عالم ہوتے ہوئے، یا اہل قریش یا اہل مکہ یا اہل عرب میں سے ہوتے ہوئے اس ہم جس پرستی کی، ان کو مکمل ختم کیا گیا۔ اور پھر اس کے علاوہ ان کا خطبہ ہے جانے سے پہلے، جب وہ وہاں پر ختم ہوئے ہیں، ایک جنگ ہوئی ہے ان کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو مکے کے ہیں ان کے درمیان۔ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو عرب کے ان علاقوں میں آباد تھے، جن میں ہیں دبئی، جہاں سے کچھ لوگ ہیں جنہیں لا کے نیچے سے ختم کیا گیا ہے، جو اب نئے ان کے جانے کے بعد جدید دور میں آگے بڑھ رہے ہیں اور اپنی ملک کی انتظامیہ میں کسی خاص منصب پہ فائز ہیں۔ ابھی کنٹروورشل تو نہیں ہے، یہ حقیقتیں ہیں زمانے کی۔ اس صورت میں سورہ ابراہیم سے اگر ماخوذ کیا جائے، جو کہ 14ویں صورت ہے قرآن پاک کی، اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے اولو الالباب۔ اب اس کا مطلب الباب نہیں ہے جو نارملی عام فہم زبان میں لیا جاتا ہے۔ اولو الالباب جیسے قرآن میں ہے نا، اس پہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، تو اس پہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ امام دوم جیسے وہ آئے ہیں سبز جو کہتے ہیں امامہ کے ساتھ، تو نارملی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ مکے میں والد ہوئے تھے پہلے رمضان المبارک کو، آج سے 10 سال پہلے۔ اور پھر اسی دور میں اسی علاقے میں جو عرب ہے، اس سے منسلک ان کی جو ایک شاخ ہے دبئی، وہاں پر ایک سینٹر قائم کیا گیا ہے جہاں پر مردوں کو کھلے عام بدکاری کی دی جاتی ہے اجازت، جہاں پہ عورتوں کو بھی جانا ہوا ہے۔ وہاں سے لوگوں کو ترغیب دی جاتی ہے کہ آپ اس کو اپنائیں، اور جب یہ اپنایا گیا ہے تو اس کے بعد بلا کے ان کو اتنی زیادہ پنشمنٹ دی گئی ہے کہ جس میں سور میں تبدیل کیا گیا ہے مردوں کو، تاکہ وہ ایسے مرد سور میں تبدیل ہو جو آپس میں بدکاری کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہو کے باقاعدہ ایک طریقے سے لوگوں کو جو ہے وہ تباہ و برباد کیا گیا، جس میں خانہ کعبہ کے غلاف کو ہاتھ لگانے تک کی اجازت نہیں تھی۔ یہی وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے۔ سورہ ابراہیم کا نام صرف حضرت ابراہیم سے ماخوذ ہے، لیکن اس کے علاوہ جو اس پہ زیادہ تر بتایا گیا ہے وہ وقت جس پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے لوگوں سے اپنا مواخذہ کرنا پڑا، جو حق پر نہیں تھے، اور جیت پھر آپ ہی کی ہوئی، کیونکہ آپ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ عنقریب آپ کو رب نکالے گا اس دین کی طرف سے جو حق پہ ہے، اور کامیابی پھر آپ ہی کو نصیب ہوگی۔ تو یہ جو معرکہ تھا، اس میں دنیا سے ان لوگوں کو جو اس کلب میں جا کے گینگ کرتے تھے، جسے کہتے ہیں مباشرت مرد کی مرد کے ساتھ، یا جراثیم ایک دوسرے کو منتقل کرتے تھے آگے سے پیچھے سے ڈاؤن، جس طرح بھی ان لوگوں کو کہا گیا ہے کہ یہ ایک بدفعلی ہے، اور اس بدفعلی میں جو شامل ہے اس کو ختم کر دیا جائے، جس کو منادی نہیں کر کے سر عام بلا کر ختم کیا گیا تھا۔ اور پھر جب ختم کیا گیا تھا تو وہاں پہ باقاعدہ ایک طریقے سے ختم کیا گیا تھا، یا تو سور میں تبدیل کر دیا گیا تھا، یا پھر ان کو مکمل طور پر ایسے کیا گیا تھا کہ وہ عورت میں تبدیل ہو جائیں، جس سے زیادہ ظلم کیا۔ ان کا ایک عام فہم پہلو ہے کہ یہ جنت میں ہیں، کیونکہ جنگ جیت کے گئے ہیں، ان کی جنت ہے جن میں ان کی زوجہ ہے
جہاں پہ یہ جائیں گے اور ان کے رفیق جائیں گے. اور یہ عربوں میں رہا ہے کہ جب کوئی عمرہ آتا تھا، امرا جسے حمزہ زبر الف کے ساتھ کہا جاتا ہے، امیر آدمی آتا ہے تو وہ پھر کوئی خیرات بھی کر کے جاتا ہے. تو یہ جنگ وہ جیتے گئے ہیں کہ ایسے ناپاک لوگ ختم ہو جائیں. اس کے بعد پھر ایک سلسلہ ہے کہ وہ کہاں پہ ہے، جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہیں، یہ وہیں پہ اس وقت دفن ہیں. اور ان کو حضرت محمد مصطفیٰ کی نسبت سے جو پہلے ہی جنم میں جا چکے ہیں ہمارے پیارے نبی امام مہدی دوم کہا جاتا ہے، ان کے بیٹے ابراہیم. اس میں وہاں کا نظم انتظام و امور، کچھ لوگوں سے ملنا ملانا، کچھ بچوں سے ملنا ملانا، کچھ عورتوں سے ملنا ملانا جن پہ ظلم ہوا ہے اور مردوں نے کیا، ان کو بالخصوص بلا کے عورتوں میں تبدیل کیا گیا ہے تاکہ اس بد فعلی کو دنیا سے ختم کیا جائے. امام دوئم کا معجزہ کیا تھا؟ امام دوئم کا معجزہ یہ تھا کہ گینگ کو دنیا سے ختم کیا جائے. اور یہ 21 سینچری کا سب سے بڑا قلم کما ہے کہ ان کو خود بھی اس کلب کو وزٹ کرنے کا موقع ملا، جس کے بعد اللہ کی قدرت سے اور ان کی دعا سے، کیونکہ اولل الباب ہے نا، اللہ کی قدرت سے اور ان کی نصرت سے انہوں نے وہ کلب ختم کروایا. اور آج وہی اپنے 3rd جنریشن میں جہاں پہنچا ہے، جہاں بالکل نئے ریزیڈنٹس، باقی ریزیڈنٹس کو بلایا جا رہا ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے. جو سزائیں تھیں وہ مسلمانوں کے لیے تھیں جنہوں نے اس بدفعلی میں کھلے عام کیا ہے. اور پھر اس کے علاوہ وہاں کا نظم و نسق سنبھالنا، اس میں عائشہ صدیقہ کے حجرے میں ان کا قیام ہوا ہے. اور یہ امام دوئم کا معجزہ تھا کہ انہوں نے یہ اس کو ختم کیا، گینگ کو، اور ایک کلب ختم ہوا. اور اس کے بعد دنیا میں جہاں جہاں یہ گندہ کام ہے وہ اللہ کے رسول جانتے ہیں. اور ایسے لوگوں پہ لعنت کی گئی ہے قرآن میں جو آپس میں مباشرت کریں. انہیں کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا ہے، جس کے 3rd فیس میں اس وقت عرب شامل ہے، جس میں آپ جو نظم و نسق سنبھالا جا رہا ہے ایسے لوگوں کو آنے سے ہی پرمیشن نہیں دی جائے، جس پہ وہاں ملک پاکستان بھی ہے، جہاں پہ جو لوگ بدفعلی میں پائے گئے ہیں عورتوں کو سزا دیتے ہیں یا آپس میں ہیں، یا جن کی آپس میں شادیاں کروائی گئی ہیں، ان کو خانہ کعبہ آنے سے اجازت نہیں دی گئی. یہ تھا تھوڑا سا سائنوپسس. اور پھر اس میں یہ ہم بتائیں گے کہ اس صورت کو جو سورہ ابراہیم ہے، اس میں ایک لفظ استعمال کیا ہے اولل الباب، اور اس میں حضرت ابراہیم نہیں ہیں ڈائریکٹلی کنسرنڈ. اس پہ کنسرنڈ حضرت محمد ہے، جن کو حضرت ابراہیم جو ہمارے قبطیہ کے بیٹے ہیں حضرت محمد کے، اس کو انڈائریکٹلی ہم کہیں تو انہوں نے وہی ٹائم دیکھا ہے جو اس میں دکھایا گیا ہے. تو ان سے بھی فتح کی بھی وہی باتیں اللہ تعالیٰ نے کی ہیں جو حضرت محمد سے تبلیغ اسلام کے وقت مکہ میں کی گئی تھیں. اور اس میں صرف ایک دعا ہے حضرت ابراہیم کی جو یاد رکھنی چاہیے. ویسے تو صحیفہ حضرت ابراہیم بھی ہے، اس کی بات پھر کبھی کریں گے صحیفوں میں. دعا ابراہیم میں یہ کہا گیا تھا کہ اس شہر کو مکہ کا وہ بنا، مکہ کو شہر مکہ کو پھلوں کا اور اجناس کا گڑھ بنا. یہ دعا تھی حضرت ابراہیم کی جب وہ خانہ کعبہ کی بنیادیں بلند کرتے جاتے. تو پھر کوئی ایسا قلعہ تو ہونا چاہیے نا جہاں بلا کے ان سب کو سزا دی جائے، تو یہ ہے مکہ. جس کے بعد وہاں پہ رمضان مبارک میں یہ کام کیا گیا. جو تبدیل ہوئے ہیں وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے، یہ نیچر عمل ہے، کتنا بھی تیاری کر لیں. پھر آگے کا سلسلہ ہم نے جو باقی پوری دنیا میں اپنا قانون رائج کیا ہے وہ اپنے خود میں بتا کے گئے ہیں کہ کون کس کے ساتھ ہے، کون کون معاف ہے. جو کہ یہاں سے مغرب سے ایشو کیا گیا ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے کہ وہ کیا بتا کے گئے ہیں، جو کہ اس وقت وہی نفن ہے جن کو شافع بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے کچھ لوگوں کو شفاعت دی ہے کہ آپ جنت میں آ جائیں گے. ان خوش نصیبوں میں ایک میں بھی ان سے وہ کہہ کے گئے ہیں کہ آپ آ جائیں گی. تو اس وجہ سے میں بتا رہی ہوں کہ انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ آپ یہ لوگ آ جائیں گے. اور پھر ان کی ایک جنت ہے جہاں پہ ان کے ساتھی، ان کے رفیق، ان کی زوجہ ہے، اور پھر ان کے لیے ایک خاص قسم کے غلام بھی ہیں جس کا ہمیں پتہ چلتا ہے احادیث کی کتابوں سے، یہ جو سلسلے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے اس سے. اور پھر ان کی وہاں شادی ہوگی جنت میں، کیونکہ حسن کی آل سے جو زوجہ ہے وہ ہوں گی، اور پھر ان کے ساتھ ان کی اولاد ہوگی. اور پھر وہ دفن ہیں اسی جگہ پہ جہاں پہ حضرت محمد دفن ہے، اور انہیں کو شافع کہا جاتا ہے. یہ تھا آج کا امام دوئم کے بارے میں تھوڑا سا سینوپسس.
اس کے ساتھ ہی ہم آج کا ٹاپک ختم کرتے ہیں. کل بات ہوگی آخری وقت کے امام کی، عیسیٰ علیہ السلام کی، کہ قرآن انہیں کیا کہتا ہے. اللہ حافظ.